میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر نہ انسان کا، نہ خالق کا، نہ مخلوق کا. مخلوق کا نہیں مطلب ذوی العقول کا ذکر نہیں ہے. اس وجہ سے یہاں پر ہے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، چونکہ یہاں ذوی العقول نہیں ہے اس وجہ سے ما کا لفظ استعمال کیا گیا. اسی طریقے سے عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم ہے نا، اس کے بعد ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. میں یہ سمجھانے کے لیے ادھر لے کے گیا تھا آپ کو خالی، چونکہ عام فہم جو حدیث ہے وہ سب کو معلوم ہوتی ہے، وہ دلیل آپ کے ذہن میں بیٹھے گی، سمجھنا ضروری ہے، اس وجہ سے بتا رہا ہوں. تو جب ذوی العقول کے بارے میں سوال آیا تو کہا گیا من ربک کا، اور اسکرپچرز اور چیز کے بارے میں جب سوال آیا جو غیر ذوی العقول ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا ما دینوں کا. تو اب آپ یہاں پر سنیے، میں جو آیت مبارکہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیحات بیان کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں ہیں. اب مجھے بلا بتاؤ کہ جو غیر ذوی العقول ہے، جس کی لینگویج تم نہیں سمجھ سکتے، ہر ذرہ کائنات ان کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب اے آئی کو لاؤ تم، اگر تمہارا دل انصاف پسند ہو، تم عادل ہو، انشاءاللہ تم دیکھو گے ہمیں اپنے نبی کی بات پر اتنا یقین ہے کہ ہم اپنی آنکھوں دیکھا جھٹلا سکتے ہیں، کانوں سنا جھٹلا سکتے ہیں، لیکن نبی کا کہا ہوا جھوٹا نہیں ہو سکتا. نبی کا ہر لفظ صاف اور سچا اور ستھرا ہے. نبی نے فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، ذوی العقول ہو، غیر ذوی العقول ہو، اشیاء میں اس کا شمار ہو، وہ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگی ہوئی ہیں. تم ان کی لینگویج پر محنت کر رہے ہو، ضرور کرنا، ضرور اللہ تم کو کامیاب کرے. ہو سائنسدانوں، میں تمہیں دعا دیتا ہوں، جیسا یہ پردہ اٹھے گا، جانوروں کی بولیاں تمہاری سمجھ آئیں گی، تو اللہ کی قسم تم پہلے مسلمانوں کے بعد میں بات کرو گے. پہلے تمہاری زبانوں سے نکلے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اچھا یہ بات اگر میں بولا تو شاید آپ لوگوں کو ہضم ہو نہ ہو، لیکن میں بتا دیتا ہوں. قرآن مجید میں لینگویجز کے اوپر ابھی تم لوگ محنت کر رہے ہو، کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے، ہماری دعا ہے. لیکن قرآن یہ تھاٹ ہمیں پہلے ہی دے چکا ہے، قرآن یہ تھاٹ ہمیں پہلے ہی دے چکا ہے. بلبل سے، فاختے سے بات کر رہے ہیں کون؟ سلیمان علیہ السلام. بولو نا، وہ ذوی العقول ہے غیر ذوی العقول ہے؟ یہ تھاٹ اسلام میں ہے نہیں ہے جانوروں سے بات کرنے کا. قرآن مجید میں ہے سلیمان علیہ السلام سے جانور بات کرتے تھے، چونٹی بات کرتی تھی، فاختہ بات کر رہی ہے، مینا بات کر رہی ہے. جانوروں سے سلیمان علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہاں ہیں آج انہیں ہدہد آیا نہیں، اگر انہیں صحیح وجہ نہیں پیش کرا تو اسے آج میں ذبح کر دوں گا. تو وہ بہترین خبر لے کر آتا ہے، اس لیے اس کو ذبح نہیں کیا جاتا. تو باقاعدہ گفتگو چل رہی ہے جانوروں سے. اسلام میں، اسلام کے اسکرپچرز میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تم آج کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے پتے، پھل، پودے، اس کے اندر جان ہے. تم کہہ رہے ہو نا، سائنس کہہ رہی ہے کہ اس میں بھی جان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمارا ہر بچہ جانتا ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیا ممبر بنا ہے، حضور ممبر پر تشریف فرما ہے اور خطاب کر رہے ہیں. اچانک بچے کی طرح ہچکیوں سے رونے کی آواز مسجد میں بلند ہوتی ہے. سارے دیکھ رہے ہیں کہ رو کون رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ایک درخت کے تنے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. بولو انا للہ سبحان اللہ، بولو جی. حدیث میں ہے. تم آج کہہ رہے ہو، حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس کا رونا سنے، صحابہ اکرام سنے اور اس کو سینے سے بھی لگایا ہے تاکہ اس کا درد کم ہو جائے، اس کی تکلیف کم ہو جائے. تم آج کہہ رہے ہو کہ اس کے اندر جان ہوتی ہے. ہم تو مانتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے. پوری تحقیق کرنے کے بعد آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں، ویسے نہیں بتا رہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرما رہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. یہ چیزیں میں نے ایسے ہی باطل نہیں پیدا کر دی ہیں. ہاں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے یہ سب چیزیں ایسے ہی نہیں پیدا کر دی. سبحانک، آپ کی ذات تو پاک ہی پاک ہے، بیکار چیز کے آپ کا کیا تعلق ہو سکتا ہے. سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے. فقنا عذاب النار، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہم کو جہنم کی آگ سے آپ بچا لیجیے. فقنا عذاب النار. آخر میں دعا ہے کہ وہ نبی وقت دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. جیسے آپ کو پہچاننے کا حق تھا ہم نہ پہچان سکے، جیسے آپ کی تخلیقات میں غور کرنے کا حق تھا ہم غور نہ کر سکے، جیسا آپ کو پہچاننا تھا نہیں پہچان سکے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہاں کائنات کے سرتاج، ماوا اور ملجا اور مولا کائنات، ہاں دونوں جہاں کے آقا
گنبد خضرا کے مکی جالی مبارک میں آرام فرمانے والے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ، جیسا آپ کو پہچاننے کا حق تھا ہم ویسا نہیں پہچان سکے. ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، جیسا آپ کی عبادت کا حق تھا ہم عبادت نہ کر سکے، جیسا آپ کو پہچاننے کا حق تھا ہم نہ پہچان سکے. عزیز و ذہن غور و فکر کیا کرو، تدبر کیا کرو. اسی کو اہل اللہ کی زبان میں، اولیاء اللہ کی زبان میں اس کو ذکر فکری کہا جاتا ہے. غور و فکر کرنا، آسمان و زمین کی بناوٹوں میں غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، اس کی تخلیقات میں غور کرنا کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے. آپ ایک بیج ڈالتے ہو 100 دانے کہاں سے آ رہے ہیں؟ زمین کھود کے دیکھو، کیا وہاں نکلیں گے؟ ہزاروں اربوں کھربوں دانے نیچے ہیں، وہ دانہ آپ ڈالے تو اس کو پکڑ کے وہ لگا اوپر آ کے، ایسا ہے نہیں. ایک دانہ آپ نے ڈالا، 100 کونپلیں اس سے نکلی، ہر کونپل میں 100 دانے موجود ہیں. کیسے آ رہے ہیں اس کے اندر؟ اس کے اندر رنگ کس نے بھرا، مٹھاس کس نے بھری، چاشنی کس نے ڈالی، شکر کس نے ڈالی، کیسے وہ اتنا ایڈجسٹ ہوا کہ اس کی شکر میں فرق نہیں. ہاں، انسانوں نے دوائیں ملا کر اس کو جو ہے کمزور کر دیا ہے، ورنہ اللہ کی طاقتیں تو دیکھو. جہاں پر جو ہے جنیون قسم کی کاریگری ہوتی ہے، صحیح قسم کی کھیتی ہوتی ہے، پھر اس کے لذات دیکھو آپ، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اللہ اپنی تخلیقات پر غور کرنے والا بنائے، عقل مند بنائے، سوجھ بوجھ والا بنائے. تو مسلمانوں، ہمارے پاس کتاب ہدایت ہے، غور و فکر کرنے والی کتاب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سننا نہیں چاہتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دروس قرآن میں شرکت نہیں کرنا چاہتے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا دے، فہم عطا فرما دے، قرآن اور سنت پر چلنا ہم سبوں کے لیے آسان کر دے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.